السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ ناظرین، تفسیر غریب القرآن کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں جو اس کا اہم مقدمہ ہے تفسیر غریب القرآن کا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش معلوماتی مقدمہ ہے، جس میں امام سیدنا زید علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کے علمی اور فنی کمالات کے بارے میں مختلف مورخین نے، سوانح نگاروں نے جو باتیں تحریر کی ہیں، اور تفسیر غریب القرآن کے منہج اور اس کے طریقے بیان اور انداز پر جو تبصرہ پیش کیا ہے، اسے اس مقدمے کے اندر آپ سماعت کریں گے۔ شروع کرتے ہیں مقدمے کے ابتدائی سطر سے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں زید والقرآن الکریم، یہ عنوان ہے مقدمے کا، یعنی امام زید علیہ السلام اور قرآن کریم۔ یعنی امام زید علیہ السلام کا قرآن کریم سے کیا تعلق تھا اور کس قدر گہرا شغف تھا، والہانہ لگاؤ تھا، وہ اس مقدمے کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کان زید بن علی يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار حتى اشتهر بأنه حليف القرآن۔ امام زید بن علی علیہ السلام قرآن کو یاد کرتے تھے اور دن اور رات دونوں اوقات میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے حلیف القرآن سے، یعنی آپ کو لوگ حلیف القرآن کہنے لگے۔ قرآن کا ساتھی، قرآن کا دوست، قرآن کا گہرا رازدار، یہ معنی ہوتا ہے حلیف کا۔ فقد روی عن زیاد بن المنذر قوله قدمت المدینہ فجعلت كلما سألت عن زید بن علی قیل لی ذاک حلیف القرآن۔ حضرت زیاد ابن منذر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آتا اور جب بھی حضرت زید بن علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا، ان کے تعلق سے سوال کرتا کسی سے، تو مجھ سے یہی کہا جاتا کہ وہ حلیف القرآن ہے، وہ قرآن میں غرق ہے، قرآن میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن کا دوست ہے۔ وكان عمر بن موسى الوجهي يقول رأيت زيد بن علي فما رأيت أحدا يفضله في معرفة الناسخ والمنسوخ والمتشابه من الكتاب المجيد۔ حضرت عمر بن موسیٰ الوجہی کہتے ہیں کہ میں نے زید بن علی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے کسی اور کو اس معاملے میں ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا جو قرآن مجید کی متشابہ، ناسخ و منسوخ کی معرفت میں ان سے آگے ہو۔ وقال الرجبی فی قراءۃ زید
هذه القراءة سمعتها من زيد بن علي بن حسين وما رأيت أعلم بكتاب الله منه. امام رجوی کہتے ہیں حضرت زید کی قرات کو بیان کرتے ہوئے، یعنی جب وہ اپنے کتاب کے اندر امام زید علیہ السلام کی قرات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں هذه القراءة سمعتها من زید بن علی بن حسین، یہ قرات جس کو میں نے امام زید بن علی بن حسین علیہم السلام سے سنا، وما رأيت أعلم بكتاب الله منه، اور میں نے ان سے بڑھ کر کتاب اللہ کا علم رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. ولا غرب فهو صليل النبوة وتلميذ مدرسة أهل البيت الذين نزل فيهم القرآن الكريم ودافعوا عنه بكل صمود وبسالة. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور اہل بیت کی اس درسگاہ کے شاگرد ہیں، طالب علم ہیں جن کے درمیان قرآن کریم نازل ہوا، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، مکمل جوانمردی، استقامت اور بہادری سے آپ ان لوگوں کی درسگاہ سے فیض یافتہ اور ان کے شاگرد ہیں. وَكَانَ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ مُنْذَ صِغْرِهِ، امام زید علیہ السلام قرآن کا درس لیتے تھے، قرآن سیکھتے تھے بچپنے سے، بہت ہی چھوٹی سی عمر سے. فَامْتَزَجَ بِكُلِّ وجود، یہاں تک کہ اپنا پورا وجود قرآن میں آپ نے ملا دیا تھا. حتی ان عاصم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب قال فی، یہاں تک کہ حضرت عاصم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ان کے بارے میں کہتے لقد اتیتہ وهو غلام حدث وانه لا يسمع الشيء من ذکر اللہ فيغشى عليه حتى يقول القائل ما هو عائد الى الدنيا. کہتے کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک نوخیز نئی عمر کے لڑکے تھے، یعنی حضرت زید علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک بالکل نوخیز نئی عمر کے لڑکے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ جب بھی اللہ کے ذکر یعنی قرآن کریم سے کچھ سنتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی، بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ کہنے والے یہ کہتے آپ کی مدہوشی اور غشی کو دیکھ کر کے کہ ما ہوا عائد الی الدنیا، اب یہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے والے نہیں. وقال هو علیہ السلام، خود امام زید علیہ السلام فرماتے ہیں، خود ان کا قول ہے خلوت بالقرآن 13 سنة اقرأه واتدبره، میں قرآن کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں 13 سال کا عرصہ گزارا. اس 13 سال کے عرصے میں بس میں قرآن پڑھتا تھا اور اس میں غور و فکر کرتا تھا. وذکر المقریزی فی خطته، امام مقریزی نے اپنے خطت کے اندر یہ روایت ذکر کیا ہے ان زیدا خطب بالکوفہ وقال واللہ ما خرجت ولا قمت مقام هذا حتى قرأت القرآن. زید علیہ السلام کوفہ کے اندر خطبہ دیتے اور کہتے
اللہ کی قسم نہیں میں باہر نکلتا ہوں اور نہ اس جگہ پہ قیام کرتا ہوں جب تک کہ قرآن نہیں پڑھ لیتا. واتقنت الفرائض، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا. واحکمت السنن والآداب، اور جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، اس کو مضبوط نہیں کر لیتا. وعرفت التاویل کما عرفت التنزیل، اور میں تعویل ایسے جانتا ہوں جیسے کہ قرآن، یعنی قرآن کی عربی الفاظ کو جانتا ہوں، تنزیل کو جانتا ہوں. وفهمت الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والخاص والعام وما تحتاج إليه الأمة في دينها مما لا بد منه ولا غنى لها عنه. اور میں ناسخ منسوخ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، محکم اور متشابہ آیات کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں، خاص و عام کو بھی سمجھتا ہوں، اور اس کو بھی سمجھتا ہوں جسے امت کو دین کے معاملے میں ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے لیے ضروری ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اور میں اپنے رب کی جانب سے اس معاملے میں ایک واضح دلیل پر قائم ہوں. اپنے رب کی جانب سے ایک بہترین مضبوط دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے رب کی طرف سے دی ہوئی قدرت و طاقت ہے. وفي الروض النظير بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال في عمه زيد كان بالقرآن عالم. الروض النظیر میں لکھا ہے حضرت امام سیدنا جعفر بن صادق علیہ السلام کی سند سے یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی چچا حضرت امام جعفر صادق کے چچا لگتے ہیں امام زید علیہ السلام، امام زید کے بارے میں، کان بالقرآن عالم، قرآن کے وہ عالم تھے، حقیقت میں قرآن کے وہ عالم تھے. وكان زيد بن علي إلى جانب حفظه القرآن الكريم معتقدا بأنه المنقذ للبشرية من الجهالة والشقاء. امام زید بن علی علیہ السلام قرآن کو یاد کرنے کے معاملے میں اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ قرآن کو حفظ کرنا، یعنی قرآن کو یاد کرنا، یہ انسانی اور بشریت کو جہالت سے، بدبختی سے نجات دلانے والا. حفظ قرآن یہ در حقیقت انسان کو جہالت سے، بدبختی سے نجات دلانے والا. وكان على اطلاع واسع بهذا الكتاب العزیز، اور آپ کو اس کتاب مقدس پر بہت ہی گہری واقفیت اور گہرا علم تھا. ويظهر ذلك من وصفه القرآن بقوله، اور اس بات کا اظہار اس سے ہوتا ہے جو آپ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے ان جملوں میں. وہ جملے کیا ہیں؟ امام زید علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا رحمكم اللہ ان القرآن والعمل به يهدي للتي هي اقوم. لوگوں جان لو، اللہ تم پر رحم فرمائے، کہ قرآن اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. لأن اللہ شرفہ وکرمہ وعظمہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرافت و کرامت دیا، اسے عظیم بنایا. وسماہ روحا ورحمتا، اور اسے یعنی قرآن کو اللہ نے روح کہا، رحمت کہا،
شفا کہا، خدا کہا، نور کہا، یہ سب اسما ہیں قرآن کے جو قرآن کے اندر مذکور ہے. یعنی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کہہ کر کے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے. شفا کا لفظ بھی قرآن کے بارے میں آیا، خدا کا لفظ بھی قرآن کے بارے میں آیا، اور نور کا لفظ بھی قرآن کے بارے میں. وقطع منه بمعجزة التالیف اتماع القائدین، اور اس حیرت انگیز قرآن کی عبارتوں سے، حیرت انگیز کلام سے، حیرت انگیز تعلیف سے مکر کرنے والوں کی امیدیں ختم کر دی. وَأَبَانَهُ بِعَجِيبِ النَّظْمِ عَنْ حِلَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور اسے خوبصورت اور حیرت انگیز نظم اور عبارت دے کر کے اس کو الگ کر دیا جو تکلف کرنے والے ہیں ان کے چال سے یا ان کے طریقوں سے. یعنی جو لوگ تکلفاً کلام کرتے ہیں اور کلام کے اندر تصنع لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جو تصنع کاری ہوتی ہے ان سے قرآن مقدس کے نظم کو اور اس کی عبارت کو، اس کے کلام کو بالکل جدا رکھا. وَجَعَلُهُ مَطْلُوبًا لَا يُمُلُّ وَمَسْمُوعًا لَا تَمَجُّهُ الْآذَانُ وَغَضًّا لَا يَخْلَقُ عَنْهُ كَثْرَةُ التَّرَدُّدِ، اور اسے ایسی کتاب بنا دیا جس کی تلاوت کرنا کبھی اکتاہٹ پیدا نہیں کرتا، اور اسے ایسا قابل سماعت بنایا جس کا سننا کبھی کانوں کو گرا نہیں گزرتا، بھاری نہیں لگتا. اور اس میں ایسی نرمی اور ہریالی رکھی کہ کثرت تردد یعنی شک کی کثرت یا شک ڈالنے والوں کی کثرت اسے کبھی بھی بدل نہیں سکتی، اس میں کوئی در اندازی نہیں کر سکتی. وعاجباً لا تنقضی عجائب، اور اسے ایسا عجیب و غریب معانی کا، اسرار کا خزانہ بنایا کہ جس کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. ومفیداً لا تنفد فوائد، اور اسے ایسا نفع بخش بنایا، فائدہ مند بنایا جس کے فوائد اور منافع کبھی ختم نہیں ہوں گے. ومما يدل على احاطته بكتاب الله ما حدث به ابو غسان الازدی الذي كان مع زید بن علی علیہ السلام 15 قال. کتاب اللہ پر گہرا علم رکھنے کے اوپر یہ روایت بھی دلیل ہے امام زید علیہ السلام کے تعلق سے، جس کو ابو غسان ازدی نے بیان کیا ہے، جو امام زید بن علی علیہ السلام کے ساتھ 5 مہینے رہے. وہ کہتے ہیں قدیم زید بن علی الشام ایام حشام بن عبد الملک. امام زید بن علی علیہ السلام شام تشریف لائے، اس وقت حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی. فما رأيت رجلا اعلم بکتاب اللہ منه، تو میں نے کسی شخص کو کتاب اللہ کا ان سے بڑھ کر عالم نہیں پایا. وَلَقَدْ حَبَسَهُ حشام 15، اور حشام بن عبد الملک نے آپ کو 5 مہینے قید میں رکھا. وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَعَهُ فِي الْحَبْسِ تفسیر سورة الحمد وسورة البقرہ يَحُضُّ ذَلِكَ هَذَا. اور ہم لوگ بھی قید میں ان کے ساتھ تھے، جو 5 مہینے ان کو قید میں رکھا تو ہم لوگ بھی ساتھ تھے، اور وہ اس درمیان ہم پر سورہ حمد کی تفسیر یعنی الحمد شریف کی تفسیر، سورۃ الحمد،
سورۃ الحمد و سورۃ البقرہ، الحمد شریف سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے تھے، جو اسی کتاب کے اندر مذکور ہے۔ وقد سبق فی تعلیفات زید علیہ السلام ثلاثۃ کتب تتعلق بالقرآن الکریم۔ امام زید علیہ السلام کی 3 کتابیں، 3 تصنیفات گزری ہیں جو قرآن کریم سے متعلق ہے، یعنی علوم قرآن سے متعلق ہے۔ وہ کون کون ہے؟ وہ یہ: نمبر 1 قراءتہ الخاصہ، ان کی اپنی خاص قرأت جو خود انہی سے منقول ہے، یعنی انہی کی قرأت ہے۔ التي جمع امام النحات ابو علی الاہوازی المقری، جس کو جمع فرمایا ہے امام النحو ابو علی اہوازی مقری نے۔ دوسری، نمبر 2 قراءت جدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، رواہ عن عمر بن موسیٰ الوجہی، ان کے جد امجد کی امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قرأت، جس کو ان سے یعنی امام زید سے روایت کیا عمر بن موسیٰ الوجہی نے۔ نمبر 3 تفسیر و غریب القرآن هذا الکتاب، اور نمبر 3 ہے تفسیر غریب القرآن، یعنی یہی کتاب جس کا درس آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ونظرا للأهمية القصوى التي يمتاز بها هذا الكتاب العزيز، فقد أولاه الأئمة والعلماء عناية خاصة وتناولوه من شتى الجوانب، ومنها شرح الغريب۔ اور اس کی انتہائی اہمیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، جس سے کتاب عزیز ممتاز ہوتی ہے، کتاب مقدس جن فنون کے ذریعے اور جن تفاسیر کے ذریعے ممتاز ہوتی ہے، اس کی خاص اہمیت کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ائمہ نے، علماء نے خاص توجہ دی ہے اس بات کی طرف، یعنی غریب الفاظ کی تشریح کی طرف، اور تناولوہ من شتى الجوانب، اور مختلف جہتوں سے اسے حاصل کیا ہے، ومنها شرح الغریب، اور انہی میں سے غریب الفاظ کی تشریح بھی ہے، یعنی قرآن کریم کے اوپر جو امتیازی اور انفرادی کام ہوئے ہیں، جو علماء اور ائمہ نے کیا ہے، تو مختلف طریقوں سے کیا ہے، ان میں سے ایک اہم گوشہ ہے شرح غریب، یعنی غریب الفاظ کی تشریح کا۔ فإن ابتداء الناس عن الرسول والأئمة من آل البيت عليهم السلام وعدم استفادتهم من تلك المناهل العذبة الفيازة وركضهم وراء من أدعى العلم والفقه من السيادلة والقصاصين، یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے دور ہونا، وعدم استفادتہم من تلک المناہل العذب الفیاضہ، اور ان میٹھے اور فیض بخش چشموں سے فائدہ نہ اٹھانا۔ المناہل العذبۃ الفیاضہ، میٹھے اور فیض پہنچانے والے چشمے، ان سے فائدہ نہ اٹھانا۔ ورکضہم وراء من ادعى العلم والفقہ من السیادلہ والقصاصین،
اور ان کو پس پش ڈال دینا ان لوگوں کا جو علم اور فقہ کے مدعی ہیں، جو ہیلا اور مکر کرنے والے ہیں اور قصہ گو ہیں، من الصیاد والقصاصین، یعنی جو اپنے نفس اور اپنی طبیعت کی باتیں، من گڑت باتیں بیان کرنے والے اور قصہ بیان کرنے والے جس کی کوئی سنا. ومن استند على مسند الخلافہ زورا و بہتانا، اور جس نے مسند خلافت پر جھوٹ اور بہتان سے قبضہ کیا، قد جعل هناك فواصل كبيرة بين القرآن والأمة، وہاں انہوں نے قرآن اور امت کے درمیان بہت سے فاصلے، بڑے بڑے فاصلے پیدا کر دیے. فصار غریبا عنہم بعد ان نزل لاجلہم، تو یہ قرآن ان کی سمجھ سے دور ہو گیا حالانکہ انہی کے لیے نازل ہوئی. وبالکلام الذی یتکلمون بہ، اور اس گفتگو سے جس سے وہ آپس میں بات کرتے ہیں، وباللغہ، اور اس زبان سے التی یفہمون بہا، جسے وہ سمجھتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے دور ہو گیا، غریب ہو گیا. وحرص ائمۃ اہل البیت علیہم السلام على ازالۃ هذه الفواصل وتقریب الناس الى القرآن، تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے ترغیب دلائی، لوگوں کو آمادہ کیا. وہ تقریب الناس الی القرآن، اور لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کی کوشش کی. فاخذوا ینشرون علوم القرآن، تو پھر وہ علوم قرآن کو پھیلانے لگے. ویشحذون الاذہان لتفہم القرآن، اور ذہنوں کو مائل کرنے لگے انسان کے ذہن و دماغ کو تاکہ وہ قرآن کو سمجھے. وملا هذا الفراغ الحاصل بین القرآن والناس، اور اس خلا کو، اس خلیج کو پاٹنے کے لیے، بھرنے کے لیے جو قرآن اور لوگوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی، کوششیں کرنے لگے. وکان الشہید الامام زید بن علی بن حسین علیہ السلام من السباقین فی هذا المجال. اور رہ گئی بات امام شہید زید بن علی بن حسین علیہ السلام کی، تو یہ اس میدان میں سبقت کرنے والوں میں سے، آگے رہنے والوں میں سے، یعنی جب قرآن سے لوگوں کا ربط اور تعلق ٹوٹنے لگا تو اس معاملے میں، یعنی لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے اور قرآن سے جوڑنے کے لیے، جو پہلی جماعت، جو اگلی جماعت تھی، ان میں امام زید بن علی علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ سابقین اولین میں سے ہے. التعریف بعلم غریب القرآن، اب یہاں سے غریب القرآن جو فن ہے، ایک فن ہی کہہ لیا جائے مستقل، اس کے فن بہت سارے ہیں علوم قرآن کے. اس میں سے ایک فن ہے علم غریب القرآن، یعنی قرآن کے غریب الفاظ کو جاننا. تو اس کو فنی اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں. ومن المستحسن هنا ان نذکر معنی الغریب ومن ونشاط علم الغریب وما صنف فيه من الكتب قبل ان تذكر خصوصیات نسخة هذا التفسیر الفرید.
بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ہم غریب کا معنی بیان کر دیں اور علم غریب کی تدوین و اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت کیسے ہوئی اس کے بارے میں، اور جو اس فن میں کتابیں تصنیف کی گئی ہے قبل ان تذکر خصوصیات نسخۃ هذه تفسیر الفرید، اس سے پہلے کہ اس تفسیر یعنی تفسیر غریب القرآن کے نسخے کی خصوصیات کا بیان ہو، اس سے پہلے یہ سب چیزیں بیان کریں۔ للغریب معنیان لغوی و اصطلاحی، لفظ غریب کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ فالغریب فی اللغہ هو البعید والغامض والخفی، غریب کا لغوی معنی جو دور، بہت باریک اور پوشیدہ۔ قال الفیروز آبادی الاغراب الاتیان بالغریب، امام فیروز آبادی کہتے ہیں کہ الاغراب کا معنی ہوتا ہے کسی عجیب و غریب چیز کو لانا۔ وغرب غاب و بعد، جب بولا جاتا ہے غرب تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ غائب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا اور دور ہو گیا۔ وغرب، جب غرب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے غمز و خفا، چھپ گیا اور بہت ہی باریک ہو گیا۔ وقال الفیومی غربت الشمس تغرب غروبا، بعدت وتوارعت فی مغیبها، فیومی کہتے ہیں کہ جب بولا جاتا ہے غربت الشمس تغرب غروبا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دور ہو گیا اور چھپ گیا اپنے مقام میں۔ وکلام غریب، جب کہا جاتا ہے کلام غریب تو اس کا مطلب ہوتا ہے بعید من الفہم، جو سمجھ سے باہر ہو۔ وقال الزمخشری تکلم فاغرب، امام زمخشری فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ تکلم فاغرب تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء بغرائب الکلام ونوادر، جب کوئی شخص نادرات اور عجیب و غریب گفتگو پیش کرے، اس کے لیے کہا جاتا ہے تکلم فاغرب۔ تقول، تم کہتے ہو فلان یغرب کلام ویغرب فی وفی کلامہ غراب، یہ سب الفاظ بولتے ہیں، فلان یغرب کلامہ یغرب فی وفی کلامہ غراب، یہ سب الفاظ بولے جاتے ہیں۔ وقد غربت هذه الکلمہ، یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ قد غربت هذه الکلمہ، یعنی یہ کلمہ غریب ہے، ای غمزت و خفیت، اس سب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ باریک ہو گیا، چھپ گیا، فہیا غریبت، اس طرح بولا جاتا ہے یعنی وہ غریب ہو گیا۔ ومنہ مصنف الغریب، اور اسی سے یہ لفظ بھی مشتق ہے، مصنف الغریب۔